أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ الحدید آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے پیروں نے رہبانیت جو ہے ایجاد کر دی. اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. رہبانیت کے بارے معنی ہے گوشہ نشین ہو جانا، قدر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بات کرنا، اللہ کی پرستش کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، میں نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. اللہ نے تو انبیاء کا یہ فرض بتایا ہے کہ وہ اللہ نے کتاب اور میزان نازل کی ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. تو تمام انبیاء کی دعوت کا مقصد جو ہے عدل کا نظام قائم کرنا تھا، انصاف کا نظام قائم کرنا تھا. جو لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ عدل کا نظام قائم کرنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ زمین پر ظلم کا نظام قائم رہے، اور زمین پر اگر ظلم کا نظام قائم رہے گا، اہل ایمان اس ظلم کے نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، وہ بھی مجرم ٹھہریں گے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے غضب سے بچو. اگر تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان جہاد میں نہیں آؤ گے، میدان عمل میں نہیں آؤ گے، تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہو سکے. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، یہ ظاہری ایمان ہے. آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ، اپنے رسول پر سچا ایمان لاؤ. کمزور ایمان کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے سچے مومن بن جاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے. ویجعل لکم نورا، تمہیں وہ نور بخشے گا، یمشون بہ، جس کی روشنی میں تم چلو گے. ویغفر لکم، تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان. لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تم کو یہ روش اس لیے اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے. وان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں. یؤتیہ من یشاء، ایسا اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے غلامی اختیار کرتا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاتا ہے، اللہ اس پر اپنا فضل نازل فرماتا ہے. اللہ گوشہ نشین انسانوں کو، ان خدروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے انسانوں کو جو ہے اپنا فضل عطا نہیں فرماتا. اللہ فرماتا ہے آؤ میدان عمل میں آ جاؤ، میرے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں پیش کر دو، اپنے مال پیش کر دو، اپنی صلاحیت پیش کر دو، پھر دیکھو میرا فضل تم پر کیسے بارش کی طرح برستا ہے. ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ کونے خدروں میں بیٹھے والے انسانوں کو فضل نہیں دیتا، گوشہ نشین انسانوں کو فضل نہیں دیتا، اسے فضل دیتا ہے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد